مردے کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ اس کی موت کی خبر جن جن لوگوں تک پہنچی ان میں سے اگر کسی نے بھی اس کو کفن نہیں دیا تو سب گناہگار ہیں، سب مجرم ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو کفن دے دیا تو سب بری ذمہ ہیں۔ تو مردے کو کس کپڑے کے رنگ میں کفن دینا چاہیے؟ کپڑے کا رنگ، کلر کیا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دو، یعنی جو مردے کا کفن ہو اس کا کلر جو ہے وہ سفید ہونا چاہیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو وہ دنیا میں جب وہ زندہ تھا تو عید کے موقع پر اور جمعہ کے دن جو کپڑے پہنا کرتا تھا اس رنگ کے کپڑے میں اس کو کفن دینا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے کہ عید کے دن اور جمعہ کے دن کون سا کپڑا پہنا جاتا ہے تو عموماً سفید رنگ کا ہی کپڑا پہنتے ہیں لوگ، عید کے دن بھی اور جمعہ کے دن بھی۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے میں مردے کو کفن دیا جائے۔ تو اگر سفید کپڑا نہیں ہے تو کسی اور کپڑے میں کفن دینا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جائے۔ اچھا، تو جو مرد ہے اس کا سنت کفن 3 کپڑے ہیں، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہونے چاہیے اور مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ اچھا، وہ جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ وہ جو مصلی ہوتا ہے رکھا جاتا ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہوتا، تو جو سنت کفن ہے وہ 3 کپڑے مرد کے لیے۔ تو مرد کے جو 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، اس کو تہہ بند بھی کہتے ہیں، نمبر 3 قمیص۔ ان کپڑوں کی پیمائش کیا ہوتی ہے؟ جو لفافہ ہوتا ہے یہ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، 2 انچ 3 انچ 4 انچ تک ہوتا ہے، کم از کم 4 انچ تک زیادہ ہونا چاہیے، یعنی اتنی مقدار میں سر اور پاؤں کی طرف سے باہر ہو کہ کفن دینے کے بعد کفن باندھنا آسان ہو، آسانی سے کفن باندھا جا سکے، سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے اتنا کفن، اتنا جو لفافہ ہے وہ باہر ہونا چاہیے۔ جو ہوتا ہے ازار، یہ کفن سے تھوڑا ہوتا ہے، یہ اس سے لفافے سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لفافہ سر اور پاؤں کی طرف سے بڑا ہوتا ہے، ازار اس سے کم ہوتا ہے، ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ جو ازار ہے اس کی پیمائش سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ وہ جو مرد کی قمیض ہے یہ گلے سے لے کر جو گھٹنے ہیں اس سے نیچے تک، یعنی آدھی پنڈلی تک قمیض ہوتی ہے، گلے سے لے کر آدھی پنڈلی تک قمیض ہونی چاہیے، اور قمیض کے دونوں پلے برابر ہونے چاہیے۔ قمیض مرد کی یا عورت کی، اس کے دونوں پلے، قمیض کا اگلا پلہ اور قمیض کا پچھلا پلہ، دونوں پلے برابر ہونے چاہیے۔ بعض جگہ قمیض کے پچھلے پلے کو کم رکھا جاتا ہے، اگلے کو بڑا رکھا جاتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ قمیض کے دونوں پلے برابر ہونے چاہیے۔ جو مردے کی قمیض ہوتی ہے، قمیض چاہے وہ عورت کی یا مرد کی ہے، اس کے مردے کی قمیض کے آستین نہیں ہوتے، اور نہ ہی مردے کی قمیض کے جو چاک ہیں یہ سلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سلے ہوئے نہیں ہوتے، اور میت کی قمیض کے جو چاک ہیں یہ کھلے ہوتے ہیں، یہ سلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب جب جو میت ہے، مرد ہے، اس کی جو قمیض ہے اس کی قمیض کو کندھوں کی طرف کاٹا جائے گا۔ مردے کو قمیض پہنانے کے لیے جب اس کو کاٹیں گے تو کندھے کی طرف کندھوں کی طرف کاٹی جاتی ہے، سینے کی طرف نہیں کاٹی جاتی، لیکن عورت کی قمیض سینے کی طرف کاٹی جاتی ہے۔ یہ ہوا مرد کا کفن، جو 3 کپڑے ہیں سنت کفن ہے۔ جو عورت ہے اس کا سنت کفن 5 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 دوپٹہ، اور نمبر 5 سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے عورت کے ہوتے ہیں۔ ان 5 کپڑوں میں 3 کپڑے جو مرد کے ہیں وہی عورت کے ہوں گے، 2 اور کپڑوں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ وہ 2 کپڑے اور زائد کون سے ہوں گے؟ ایک دوپٹہ
دوسرا سینہ بند. تو عورت کے کپڑوں کی جو پیمائش ہے، کفن کے جو کپڑوں کی پیمائش ہے، ازار، لفافہ، قمیص کی تو وہی ہوگی جو مرد کی بیان ہوئی ہے. جو دوپٹہ ہے یہ 1.5 گز کا ہوتا ہے. عورت کے کفن میں جو دوپٹہ رکھا جاتا ہے اس کی پیمائش 1.5 گز ہے. اور جو سینہ بند ہے یہ ناف کے نیچے تک ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پنڈلی رانوں تک ہونا چاہیے. جو سینہ بند ہے یہ پستانوں سے لے کر رانوں تک ہونا چاہیے. ناف سے نیچے رانوں تک سینہ بند ہونا چاہیے. یہ عورت کا 5 کفن ہے، 5 کپڑے ہیں جس میں اس کو کفن دینا سنت ہے.